یہ کہانی ہے اس گھر کی جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے. آج سے 20 برس پہلے ہم نے ناظم آباد کراچی میں ایک گھر رینٹ پر لیا. اس سے پہلے ہم لوگ ملیر میں رہتے تھے. وہ گھر بہت چھوٹا تھا اور وہاں پر گزارا کرنا بہت مشکل تھا. میری ایک پھپھو جو حال ہی میں بیوہ ہوئی تھی وہ بھی ہمارے پاس رہنے کے لیے آ گئی تھی اور اب اس گھر میں رہنا ناممکن تھا. ابو نے دن رات ایک کیا تو ان کو ایک گھر کا پتہ چلا. وہ گھر تھا ناظم آباد میں. اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہوئے. سردیوں کے دن تھے جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے. اس گھر کا نام میں مینشن نہیں کروں گا لیکن نمبر تھا 109. 2 منزلہ مکان تھا پرانے دور کا. اس گھر میں جب ہم لوگ شفٹ ہوئے تو اوپر والے حصے میں جیسے میری پھپھو، میری بہن اور میری امی نے کہا کہ ہم لوگ اوپر والے کمروں میں رہیں گے. نیچے ایک بیٹھک تھی، ایک بڑا کمرہ تھا. وہاں ابو اور ہم بھائیوں نے کہا کہ ہم لوگ سوچ رہا کریں گے. مجھے شروع سے ہی عادت تھی دیر رات تک جاگنے کی. میں کمپیوٹر یوز کرتا تھا. کمپیوٹر پر کبھی کوئی مووی دیکھ لینا، کبھی کوئی گیم دیکھ لینا، انہی کاموں میں رہتا تھا. تو میں نے کہا کہ میں بیٹھک میں سو جایا کروں گا. ویسے بھی دوست یار آتے تھے. تو ابو نے کہا ٹھیک ہے. گھر جلدی ہی سیٹ ہو گیا. سنسان راتیں ہوتی تھیں سردی کی. بے شک بہت زیادہ ٹھنڈ نہ ہونے کے وجود بھی علاقہ جلدی سنسان ہو جاتا تھا. اور جس گلی میں ہم رہتے تھے وہ تو کچھ خاص ہی جلدی سنسان ہوتی تھی. پتہ نہیں وہاں پر ایسا کیا تھا. اس گلی میں جہاں پر ہم لوگوں کا گھر تھا آگے سے کونے پر بہت عجیب سے ٹیڑھے میڑھے سے 2 درخت بھی تھے. سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ یہ درخت کیسے اتنے عجیب سے ہیں. ایسا لگتا تھا ایک درخت تو دیوار سے نکلا ہوا ہے. عجیب ہی منظر پیش کرتے تھے وہ. اسی طرح سے ہم وہاں پر رہتے. جب بھی میں ڈرائنگ روم میں سوتا رات کو مجھے اکثر ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے باہر سے بہت سی آوازیں آتی ہیں. جیسے رات کے وقت بہت سے بچے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو باہر گھر کے آس پاس چل پھر رہے ہیں. جیسے بچے باتیں کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. یہاں تک کہ بال تک کی لگنے کی آوازیں آنا. کبھی بال کھڑکی کو لگ رہی ہے، کبھی دروازے کو لگ رہی ہے. ایک دن تو مجھے بہت غصہ آیا. میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے. میں نے کہا یہ اتنی رات کو باہر کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو 9-10 بجے گلی سنسان اور ویران ہو جاتی ہے. آج تو میں اٹھا اور میں نے جیسے ہی بیٹھک کا دروازہ کھولا باہر کوئی بھی نہیں تھا. ابھی دروازہ کھولتے کھولتے بھی آوازیں گونج رہی تھیں. میں باہر نکلا، میں گلی کے کونے تک گیا، واپس آیا، کچھ بھی نہیں تھا. بڑا عجیب منظر تھا یہ. میں پھر آ کر لیٹ گیا. 5 منٹ بھی نہیں گزرے پھر سے وہی شور شرابہ. پھر سے اٹھ کر دیکھا، پھر سے کچھ نہیں تھا. ایسا تھا جیسے کہ میں کنڈی کھولتا ہوں تو سب کچھ تھم جاتا ہے اور جیسے کنڈی لگاتا ہوں تو پھر سے شور شروع ہو جاتا ہے. مجھے لگا شاید میں وہم کر رہا ہوں، کچھ ہے ہی نہیں. اسی طرح سے آوازیں کبھی کبھی بہت زیادہ ہونی تو میں نے تنگ ہونا اور میں نے جا کر بھی کمرے میں سو جانا. دن گزرتے گئے. ایک تقریباً اس گھر میں آئے ہوئے 1.5-2 ہفتے ہو چکے تھے. تو میرے دوست کی بھائی کی شادی تھی. ہم لوگ وہاں پر مہندی میں کافی دیر تک رہے. 3:30 بج گئے. جیسے راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں سردیوں کی. میں گھر واپس آ رہا تھا، موٹر سائیکل پر تھا. میں نے عجیب منظر اپنی گلی میں دیکھا. میں نے کیا دیکھا کہ جس طرح سے ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کے باہر بہت سے بچے ہیں، بہت زیادہ بچے ہیں. سب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کچھ کے جیسے کالے رنگ کے بھی ہیں. وہ سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ اٹھ کر جیسے درخت کے آس پاس کھیل رہے ہیں. کچھ کے ہاتھ میں جیسے بال ہے، وہ بال دیوار پر مار رہے ہیں. میں بڑا حیران کہ 3:30 بجے اتنے بچے یہ کہاں سے آئے؟ اتنے بچے تو پورے محلے میں بھی نہیں ہوں گے. جیسے میں گھر کے قریب آیا مجھے واضح طور پر لگا کہ ان میں سے آدھے بچے ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں اور آدھے درختوں کے پاس جا کر غائب ہو گئے. یہ آنکھوں دیکھا منظر ہے.
پورا علاقہ سنسان تھا، گلی پوری سنسان تھی، ہر گھر کا دروازہ کھڑکیاں بند تھے، گھروں کے باہر بلب جل رہے تھے، اسٹریٹ لائٹ بھی جل رہی تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں ایسے عجیب و غریب انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے گھر کا دروازہ کھولا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے کیا نہیں۔ سب گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ میں چپ کر کے جا کر ڈرائنگ روم میں لیٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ محسوس کرتا ہوں کہ باہر سے کوئی آواز آتی ہے یا نہیں۔ 3-4 منٹ گزرے۔ میرے کمرے میں جو ڈرائنگ روم میں جو کمپیوٹر ٹیبل تھا اس کے اوپر 1-2 بکس رکھی ہوئی تھی، وہ بکس کسی نے نیچے پھینکی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ بکس کیسے گری ہیں۔ میں ڈر گیا تھوڑا سا۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے خوف آ رہا تھا۔ میرے آس پاس واضح طور پر ہلچل تھی۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ میں نے منہ کے اوپر بلینکٹ کیا ہوا تھا، خوف سے ایسا لگا جیسے میرے ماتھے کے اوپر کسی نے اپنا ہاتھ مارا ہو، جیسے کوئی شرارت کر رہا ہے۔ میں نے فوراً سے بلینکٹ ہٹا کر کہا کون ہے یہاں پر؟ تو میں نے دیکھا تو کمپیوٹر والے ٹیبل پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ جتنا ایک تصور کیا جا سکتا ہے۔ کالی سے گڑوں والی آنکھیں تھیں اور دانت منہ سے باہر تھے۔ ماتھے کے درمیان میں ایک سینگ تھا۔ میری چیخ نکل گئی اور وہ بچہ غائب ہو گیا۔ میں بھاگا باہر۔ میں نے شور مچا دیا، ابو جاگ کے، میرے بھائی جاگ کے، اوپر سے امی وغیرہ جاگ کے۔ میں نے کہا کہ یہاں پر بھی ایک عجیب و غریب بچہ تھا، مجھے بہت ڈرایا اس نے۔ رات بھر گلی سے آوازیں آتی ہے، پتہ نہیں وہ کیا تھا کیا نہیں۔ امی نے کہا کہ آوازیں تو ہم لوگ بھی سنتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، ہمیں لگتا تھا ساتھ والوں کے بچے ہوں گے۔ امی نے کہا کہ تم وہاں پر نہ سو۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ سب نے مجھے حوصلہ دیا، ہمت دی۔ میں ابو والے کمرے میں جا کر ان کے پاس سو گیا۔ اس کے بعد میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کام نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے عادت تھی دیر رات تک وہاں پر بیٹھنے کی، تو بار بار ایسا لگتا تھا جیسے کوئی تنگ کر رہا ہے، کچھ چیزوں کو چھیڑ رہا ہے۔ وہاں پر کچھ آرٹیفیشل پھول رکھے ہوئے تھے ہم نے کونے میں، ان کو بہت چھیڑتے تھے وہ جنات کے بچے، بہت زیادہ چھیڑتے تھے۔ پھر میں نے وہاں پر بھی بیٹھنا کم کر دیا۔ میرے دوست آتے تھے، میں ان کے ساتھ باہر نکل جاتا تھا، کوشش کرتا تھا میں ڈرائنگ روم میں کم ہی بیٹھوں۔ اسی طرح سے دن گزر رہے تھے۔ میری پھپھو جو ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی، ایک رات 2:30 بجے کے قریب ان کی چیخیں سنائی دی اوپر والے پورشن سے۔ ہم لوگ سارے بھاگے اوپر، تو پھپھو باہر صحن میں تھی اور ایک کونے میں جیسے کھڑی ہو کر جیسے چلا رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی۔ عجیب منظر تھا۔ ہم نے انہیں پکڑا کہ آپ کیا کر رہی ہیں آدھی رات کو، کیوں چلا رہی ہیں، لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو وہ حیرت سے ہمارے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں یہاں پر کمرے میں سوئی ہوئی تھی، کمرے کے دروازے پر دستک ہو رہی تھی، تو میری آنکھ کھل گئی۔ مسلسل دستک ہو رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا باہر کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا، میں باہر آئی تو سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ اس کونے میں وہ ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آؤ میرے ساتھ اوپر چلو۔ میں نے ان کو خود دیکھا، وہ یہاں تک آئے، اور جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ان کا چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا اور پھر وہ غائب ہو گئے۔ میں اتنا ڈری کہ میں چیخیں مارنے لگی کہ یہ کیا تھا۔ ان کو بہت سا بخار ہو گیا، بیچاری کی حالت بہت زیادہ عجیب سی ہوگی۔ ہم لوگ بھی بہت زیادہ ڈر گئے۔ میری بہن کہتی ہے کہ مجھے ہر روز رات کو چھت کے کونے سے آوازیں آتی ہیں، ایسے لگتا ہے وہاں پر کوئی مسلسل سرگوشیوں میں بولتا ہے۔ کبھی بچوں کی ہنسی آتی ہے تو کبھی کسی مرد اور عورت کی آواز۔ امی کہتی ہے کہ مجھے یہ 2-3 بار پہلے بھی بتا چکی ہے، میں اس کی بات مانتی نہیں تھی کہ یہ ویسے جھوٹ بولتی ہے تمہاری باتیں سن کر، اسی لیے میں چپ کر گئی۔ لیکن آج تمہاری پھپھو کے ساتھ جو ہوا، پھپھو بیچاری بڑی بیمار ہو گئی، ان کا بخار نہیں اترتا تھا، دم کروایا ان کو۔ جب ان کو دم کروایا تو وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جن تھا جس نے اپنا آپ ظاہر کیا ان کے شوہر کے روپ میں۔ اگر یہ اس کے پیچھے چلی جاتی تو شاید وہ ان کو جانی نقصان بھی دے دیتا یا یہ آسیب زدہ ہو جاتی۔ ابھی تو یہ صرف اس کے پیچھے گئی ہے، اس کی بات سنی ہے،
ہم کلام نہیں ہوئی تو یہ بچ گئی ہیں. اگر یہ ہم کلام ہو جاتی تو شاید یہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتی. بہت بیچاری پھپھو بیمار رہی، بہت ڈرتی تھی. پھر اس کے بعد وہ مخلوق جو ہے ایک رات میری امی کو نظر آئی. امی کو عادت تھی، امی تہجد کی نماز کے لیے جاگتی تھی. فجر کے لیے تو ہمیں بھی جگاتے تھے سب. کبھی آنکھ کھل جاتی تھی تو کبھی نہیں کھلتی تھی. امی اور ابو نماز پڑھتے تھے باقاعدگی سے. امی کی آنکھ کھلی تو امی باتھ روم میں جانے کے لیے باہر نکلی. چھت کے کونے پر باتھ روم تھا تو ایک دم سے امی بھاگی اندر اور امی نے شور مچا دیا کہ باہر کوئی ہے. میں نے بھی باہر کسی کو دیکھا ہے. ہمیں اوپر سے آوازیں آ رہی تھی. ہم لوگ اس ٹائم سے اوپر نہ گئے کیونکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ کمرے میں بول رہے ہیں. پھر ہمیں یہ بھی ڈر لگتا تھا کہ وہ سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنات ہو. صبح پتہ چلا کہ امی جب تہجد کے لیے وضو کرنے کے لیے باہر نکلی تھی تو امی کہتی ہیں کہ سامنے کونے میں ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہوئے تھے. وہ اتنے خوفناک تھے، وہ اتنے ڈراؤنے تھے جس کا حساب ہی نہیں. اب اس گھر میں بہت زیادہ جنات نظر آنے لگے. ایسے لگتا تھا وہ پوری فیملی ہے، مرد عورت اور ان کے بہت زیادہ جیسے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. وہ بچے اتنے ڈراؤنے تھے کہ میں نے اس بچے کو بہت قریب سے دیکھا ہے. امی نے کہا کہ اب ہم نے یہاں پر اس گھر میں نہیں رہنا کیونکہ کہتے ہیں کہ جب جنات بہت زیادہ اپنا آپ ظاہر کرنے لگے تو پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں. پھر یہ ہونا کہ جب ہم نے رات کو سونا جنات نے تنگ کرنا شروع کر دینا. کبھی سیڑھیوں والے دروازے پر ہاتھ مارنے، اس کو کھولنا بند کرنا، کبھی سیڑھیوں میں اترنا چڑھنا. بہت زیادہ یہ کام تھا وہاں پر. رات ہوتے ساتھ وہاں پر ہلچل شور شرابہ شروع ہو جاتا تھا. جب ہم لوگوں نے گھر ڈھونڈنا شروع کیا، ہم نے آس پڑوس کے لوگوں سے پوچھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جنوں والا گھر مشہور ہے. یہ گھر جب بھی رینٹ آؤٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ گھر خالی ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ بھی لوگ یہاں پر مہینہ بھی نہیں نکالتے. اور اگر یہاں پر اس گھر میں کوئی بچے والی فیملی آ جائے وہ تو 3 دن بھی نہیں رہ سکتے. ان کو تو جنات کے بچے چین لینے دیتے نہیں ہیں. ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، یہاں تک کہ ان بچوں کو رات کو اٹھا کر ساتھ لے جاتے ہیں. جب ہم نے یہ ساری باتیں سنی، ابو کو ایک اور گھر کا پتہ چلا. ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم لوگ یہاں پر اتنی جلدی دوبارہ شفٹنگ کیسے کریں گے، لیکن ہم نے فوراً سے پہلے وہ گھر چھوڑ دیا. جس گھر میں ہم گئے تھے وہ سنگل سٹوری گھر تھا لیکن گھر تھوڑا بڑا تھا. تب جا کر ہم لوگ اس گھر میں رہے. اللہ کا شکر ہے اس گھر میں ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن جس گھر سے ہم لوگ آئے تھے وہ اتنا ڈراؤنا تھا، وہ جنوں والا گھر، کہ وہاں پر رہنا ناممکن تھا. یہ ہماری کہانی تھی. جیسے یہ کہانی تھی کراچی ناظم آباد کے اس گھر کی جو جنوں والے گھر کے نام سے مشہور تھا، جہاں پر بہت جنات تھے. کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے گھر لینے سے پہلے کسی صاحب علم کو دکھا دینا چاہیے کہ کبھی بھی آپ لوگ ایسی مصیبت میں نہ مبتلا ہوں. جو لوگ بنا سوچے سمجھے کوئی بھی جگہ لے لیتے ہیں اور اگر وہ جگہ سیف زدہ ہو تو وہ ایسے ہی نقصان اٹھاتے ہیں. یہ تھی آج کی ہارر سٹوری، رات کی کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہاں پر ایسی ہی خوفناک کہانیاں بناتی رہتی ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.